اچھا البتہ جو جمعے کا دن ہے، جمعے کے دن ظہر کی نماز جو ہے وہ بلند آواز سے آپ پڑھ سکتی ہیں، جمعے کے دن ظہر کی نماز۔ اچھا یہ حکم جو ہے اس کے مستحب ہونے کا کہ ظہر کی نماز کو جمعے کے دن بلند آواز سے پڑھا جائے، یہ خواتین کے لیے بھی ثابت ہے اس کا مستحب ہونا، یعنی خواتین بھی بآواز بلند بشرطے کوئی نامحرم سننے والا نہ ہو، وہ جمعے کے دن ظہر کی نماز بآواز بلند پڑھ سکتی۔ مرد کے لیے بھی مستحب ہے، عورتوں کے لیے بھی مستحب ہے کہ وہ بلند آواز سے پڑھیں۔ اس دن اجازت کیوں ہے یہ بھی ہمارے چھٹے امام نے علل الشرائع میں اس کی ایک وجہ بتائی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ درود پڑھنے میں تھوڑا سا آپ لوگ کچھ کمزوری محسوس کر رہی ہیں میرے خیال ہے۔ تو چھٹے امام یہ فرماتے ہیں کہ جب پیغمبر اسلام معراج کے سفر پر تشریف لے گئے اس دن جمعے کا دن تھا، اور خدا کی طرف سے اچھا جمعے کے دن معلوم ہے کہ جمعے کے دن اسی وقت نماز جمعہ ہوتی جو نماز ظہر کا بھی وقت ہوتا ہے، تو پیغمبر اسلام نے جب نماز پڑھنا شروع کی تو پروردگار نے ملائکہ کو حکم دیا کہ پیغمبر کے پیچھے نماز جماعت پڑھو، اور پیغمبر کو حکم دیا کہ آپ حمد و سورے کو بلند آواز سے قرأت کریں تاکہ ملائکہ کو اس کی فضیلت پتہ چل جائے ان سوروں کی۔ اچھا پیغمبر نے نماز ظہر کی امامت کروائی، اچھا اس کے بعد اور اس میں بلند آواز سے پیغمبر کو پڑھنے کا حکم دیا گیا، تو ہمارے لیے بھی یہ حکم ہوا کہ نماز جمعہ کے دن اگر کوئی شخص ظہر کی نماز پڑھنا چاہ رہا ہے تو اس کے لیے مستحب ہے کہ نماز ظہر کو بھی بلند آواز سے پڑھ سکتا ہے، مستحب ہے اس کے لیے۔ اچھا اس کے بعد پھر نماز عصر کا وقت آیا، اور نماز عصر میں بھی وہی سارے فرشتے جنہوں نے پیغمبر کے پیچھے نماز ظہر پڑھی تھی وہی سارے کے سارے فرشتے اس موقع پر بھی موجود تھے، تو پیغمبر کو حکم دیا کہ اب نماز عصر آپ آہستہ آواز میں پڑھیں، کیونکہ کوئی نیا فرشتہ نہیں ہے، سارے وہی فرشتے ہیں۔ پیغمبر نے نماز عصر کو آہستہ آواز میں پڑھا، تو جمعے کے دن نماز عصر کو بلند آواز سے پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، وہ آہستہ آواز ہی میں پڑھنا ہے۔ پھر روایت میں ہے کہ امام فرماتے ہیں کہ اس کے بعد مغرب اور عشاء اور فجر کی نمازیں بھی پیغمبر نے پڑھائیں، ملائکہ نے ان کے پیچھے پڑھی، لیکن ان نمازوں میں کوئی نیا فرشتہ شامل نہیں ہوا، تو وہی والا حکم جہری حکم ہی ان کے لیے رہا، یعنی یہ فقط اور فقط جمعے کے دن ظہر کے وقت کا مسئلہ تھا کہ جس کے اندر سے اس حکم کو اٹھایا گیا کہ اس کو آہستہ آواز میں نہیں پڑھنا ہے بلکہ بلند آواز سے پڑھنا ہے، تاکہ ان کو ان نمازوں کی ان سوروں کی فضیلت پتہ چل جائے۔ اور ایک باقاعدہ خصال میں جو شیخ صدوق نے بھی روایت لکھی ہے کہ رسول سے ایک دفعہ یہودیوں نے کچھ سوالات پوچھے تھے، 7 سوالات میں سے ایک سوال یہ بھی تھا کہ آخر 3 نمازوں کو بلند آواز سے کیوں پڑھا جاتا ہے، تو پیغمبر نے اس کی ایک وجہ اور بھی بتائی تھی کہ جتنی آواز میں قرأت اس کی بلند ہوگی اتنی ہی جہنم کی آگ سے دور ہوتا جائے گا، ایک وجہ یہ بتائی تھی، اور انتہائی آسانی کے ساتھ پل صراط سے گزر جائے گا، اور وہ انتہائی خوش و خرم رہے گا یہاں تک کہ جنت میں پہنچ جائے۔ یہ باقاعدہ اس بلند آواز سے پڑھنے کا یہ ثواب، تو بہرحال اگر خواتین بھی بلند آواز سے جو نامحرم کی رعایت کرتے ہوئے کہ وہ اگر موجود نہ ہو تو وہ بھی بلند آواز سے ان سوروں کو پڑھ سکتی ہیں۔ اچھا بس اس کا خیال رہے کہ جہری نمازوں میں آواز بلند کرتے وقت خاص طور پر نامحرموں کی موجودگی کا آپ کو خیال کرنا ہے۔ برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين